اور انہوں نے نہ صرف اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو اپنے منشور کا حصہ بنا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا موقف آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے، اور وہ اپنے منشور کا حصہ اس کو گردانتے ہیں۔ جو سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ ہے وہ پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، اور انہی کی رپورٹ ہے اور ان کی ہی ریکمنڈیشنز ہیں۔ پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے، دیگر جماعتوں کا بھی اپنا موقف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھ کر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو خواہشات ہیں ہم ان کو بھی سامنے رکھیں، اپنے تاریخی موقف کو بھی سامنے رکھیں، اور ان قوتوں کو بھی سامنے رکھیں جو گلگت بلتستان کے اندر اس وقت سب نیشنلزم کو، شورش کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جانتے ہوئے کہ سی پیک کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وہاں کے مقامی حالات کو، لوگوں کے جذبات کو، نیشنل کنسنسس کو اور کشمیر پر اپنی پوزیشن کو، اور ہمارے جو کشمیری ہیں ان کی قیادت کو اعتماد میں لے کر کوئی قدم اٹھائیں گے۔ کوئی جلد بازی میں قدم اٹھانے کا ارادہ نہیں ہے۔ ایک منٹ، مجھے ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ ان کو برٹن جانا پڑے، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے اگر ان کو خود برطانیہ جانا پڑے تو وہ جانے کو تیار ہیں، اور وہ بورس جانسن سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو کیا برٹن گورنمنٹ ان کی ایکسٹریڈیشن کے لیے، ان کو واپس لانے کے لیے پاکستان سے کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیے، ایکسٹریڈیشن تو ابھی ہماری ان کے ساتھ اس قسم کا ارینجمنٹ تو نہیں ہے نا۔ سوال یہ ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز ہے اور جو برطانیہ کو سمجھنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب باہر تشریف کیوں لے گئے۔ کیا ایک کنوکٹڈ پرسن پاکستان کے قانون کے مطابق باہر جا سکتا تھا یا نہیں جا سکتا تھا؟ اگر اسپیشل گنجائش پیدا کی تو کس بنیاد پر پیدا کی گئی؟ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر پیدا کی گئی، کیونکہ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ایک بالکل تاثر بن چکا تھا اور میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ جب پلیٹلیٹس کا ذکر ہوتا تھا تو لگتا تھا کہ خدا نخواستہ کبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے ان کی ایشورنسز پر، اور جو ایشورنسز ان نے اور ان کے بھائی جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں جو ان نے دی، اور جو انہوں نے موقف عدلیہ کے سامنے رکھا، عدالتوں کے سامنے رکھا، اس سارے ماحول کے اندر آپ کے علم میں ہے ہم نے تو ایک شیورٹی بانڈ کا ذکر کیا تھا، اور اس میں ایک خطیر رقم تھی جو ہم کہتے تھے کہ ان کو اس قسم کا شیورٹی دینی چاہیے، لیکن عدالت نے اس کو تب مناسب نہیں سمجھا۔ ہمیں احترام ہے ان کا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس بنیاد پر وہ گئے، اگر وہ بنیادی نہیں ہے تو کیا اخلاقی طور پر، ایک تو ہے نا قانونی، کیا اخلاقی طور پر کوئی جواز ہے وہاں رہنے کا؟ میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر کوئی جواز نہیں ٹھہرتا، اور انہیں از خود واپس آنا چاہیے اور آ کر کیسز کا سامنا کرنا چاہیے، اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے، اور اگر ان کے پاس ٹھوس شواہد ہیں جس پہ وہ جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی تسلی تشفی کروا سکتے ہیں تو فبہا جی۔ تو یہ ایک موقع ہے، اس موقع کو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت پاکستان نے جب دیکھا کہ وہ صحت یاب ہیں اور پوری طرح پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو وہ اب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس میں ملوث کر چکے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، تقاریر فرما رہے ہیں، تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے برطانیہ سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ اپنے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے
انہیں کارروائی کرنی چاہیے اور وزیر اعظم کا جو موقف ہے اس پہ وزن ہے. یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے بات کی الزامات نہیں لگانے چاہیے، لیکن پہلی بار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وفاقی وزراء وفاقی افسران پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور کے کہنے پر ایکٹ کرتے ہیں. مثلاً سندھ پولیس کے حوالے سے جو شہباز گل صاحب نے کہا، فواد چودھری صاحب نے کہا، شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں. تو اگر حکومت کے پاس اس ملی بھگت کے کچھ ثبوت ہیں، انکوائری کیوں ہولڈ نہیں کی جاتی اور کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ پی آئی ڈی میں بیٹھ کر صرف الزام کی حد تک یہ معاملہ دیکھیے میں تو عرض کر چکا ہوں کہ انکوائری ہولڈ ہو چکی ہے، وہ اس کے بعد الزام لگے. سر دیکھیے مسئلہ دیکھیں نا، ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس جاری ہے، اس پروسیس کو مکمل ہونے دیجیے، میرا یہ موقف ہے. اور وہ پروسیس مکمل ہو جائے گا، چند دنوں کی بات ہے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے. سر فارم منسٹر یہ بتائیے کہ کیا پاکستان نے اگست 5 2019 کے انڈین ایکشن سے ریکنسائل کر لیا ہے؟ اور پاکستان نے انڈیا کو ٹاکس کے لیے آفر کی تھی، آپ کے NSA نے کہا تھا، تو کیا اس کے اوپر رسپونڈ آیا ہے نئی دہلی سے؟ پہلی بات تو قبلہ یہ ہے کہ پاکستان 5 اگست 2019 کے جو غیر قانونی یک طرفہ اقدامات ہیں نہ انہیں تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی اس سے ریکنسائل کر سکتا ہے. یہ تو بالکل آپ اس پہ کوئی ابہام آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. بحیثیت پاکستانی کے ہمارے میں کلیئرٹی ہے. جو 5 اگست کو کیا اس کو نہ صرف پاکستان نے مسترد کیا بلکہ کشمیریوں نے، وہ کشمیری جو ماضی میں بھارت کے ساتھ تعاون کرتے رہے انہوں نے بھی مسترد کیا ہے. اور اکراس دا بورڈ 5 اگست کے اقدامات کو مسترد کیا گیا ہے. اور آج ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بی جے پی سرکار کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، جو سمجھتا ہے کہ یہ اقدامات منفی نوعیت کے تھے اور اس سے ان کے کشمیر کے موقف کو نقصان پہنچا ہے اور اس میں کوئی ان کو لوگوں کو مزید انہوں نے لوگوں کو ایلینیٹ کیا ہے. تو اس پر تو کوئی ابہام ہے نہیں. دیکھیے جہاں تک گفت و شنید کا تعلق ہے، میری ایماندارانہ رائے ہے کہ اس وقت مجھے تو گفت و شنید کا ماحول دکھائی نہیں دیتا. کچھ لوگوں کی خواہش ہے، کچھ لوگ گاہے بگاہے اس قسم کے اشارے کرتے رہتے ہیں. پر یہ بتائیے کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، ریسٹرکشنز قائم ہیں، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ مسلسل جاری ہے، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بالکل پامال کیے جا رہے ہیں، کسی قسم کی آزادی نہیں ہے. انٹرنیشنل آبزرورز کو وہاں جانے کی اجازت دی جاتی، انڈیپینڈنٹ میڈیا کو وہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس ماحول میں جو مذاکرات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ تو گفتن نشستن برخاستن والی بات ہے نا. وہ تو ایک حجت تمام کرنے کے مترادف ہوگا اور ہم نہیں سمجھتے کہ حجت تمام کی جانی چاہیے. ہماری ایماندارانہ یہ رائے تھی کہ ہمیں مذاکرات کو ترجیح دینی چاہیے. اور جب حکومت معرض وجود میں آئی تھی تو وزیر اعظم عمران خان نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ امن کی طرف ایک قدم بڑھائیں، ہم 2 بڑھائیں گے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب وے فارورڈ کے لیے ہندوستان کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی. ہندوستان نے جو غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات اٹھائے ہیں ان پر نظر ثانی کرنی ہوگی. جو اس وقت جو ریسٹرکشنز ان پر لاگو کی گئی ہیں، ڈبل لاک ڈاؤن، ایک تو کووڈ کا لاک ڈاؤن ہے اور ایک جو انسانی ظلم کا جو لاک ڈاؤن وہاں ہے، جی اس المیہ جو ہے اس پر انہیں نظر ثانی کرنی ہوگی. اور اگر وہ نہیں کرتے تو مذاکرات بے سود ہیں. اچھا شاہ صاحب، یہ ایف ٹی ایف کا آج آخری دن ہے. جی ایف ٹی ایف کے حوالے سے کیا سر ایک آپ آ جائیں. شاہ صاحب، ایف ٹی ایف کا آج آخری دن ہے تو کیا توقعات ہے وہاں سے؟ دیکھیں ایف اے ٹی ایف پہ ایک چیز تو بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وقت سے پہلے کامنٹ کرنا شاید مناسب بھی نہ ہو، لیکن ایک چیز میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے جو عزائم تھے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے
उसमें इंशाल्लाह वो नाकाम होगा। नाकाम इसलिए होगा कि दुनिया आज इस बात पर कायल हो चुकी है कि पाकिस्तान ने और मौजूदा हुकूमत ने और पार्लियामेंट ने इस पर ठोस कदम उठाए हैं। जो लेजिस्लेशन की गई है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए, माजी करीब में ऐसा नहीं हुआ। तो इसका एतराफ़ दुनिया करती है, एक्नॉलेज करती है। जो 27 के करीब जो एक्शनेबल आइटम्स उन्होंने हमारे सामने रखे थे, मैं समझता हूँ उन 27 में से 21 तो मैं कह सकता हूँ वसूख से, जिस पर 100% आप अमल दरामद कर चुके हैं। जो बकिया 6 रह गए हैं उस पर भी आप आगे खासे बढ़ चुके हैं। मेरी नज़र में इस सारी पेशरफ्त को सामने रखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि फैटफ के फोरम को पाकिस्तान के इन इक़दामात को पॉजिटिवली देखना चाहिए और पाकिस्तान के लिए गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। ये हमने जो इक़दामात उठाए हैं, देखिए दुनिया जो कहती है वो एक अपनी जगह है। हमने खुद देखना है कि जो हमने कदम उठाए हैं क्या उसमें पाकिस्तान की बेहतरी है या नहीं। अगर पाकिस्तान की बेहतरी है तो वो कहीं ना कहीं हमें करना चाहिए और हमने किया है। लेकिन जो हमने किया है मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया भी उसको एक्नॉलेज करेगी। सर, कमांडर ने कहा है कि भारत की जानिब से पिछले 1 साल में मैसेजेस भेजे गए डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से, तो कंट्रीज़ को स्पेसिफाई करना चाहेंगे कि इन्होंने बातचीत कराने के लिए मैसेजेस किए। और एक बात, दूसरी बात ये मुख्तसर जवाब जी नहीं। कमांडर के अबॉर्शन पे हुकूमत क्या करनी चाहिए? देखिए मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं अर्ज़ करूँ, देखिए ना, मैं हैरान होता हूँ कि हर चीज़ में सियासत को घसीटा जाता है। देखिए सियासत, मुझे पता है सियासी पार्टीज़ की ज़रूरत है। मैं खुद सियासतदान हूँ, मैं कोई ब्यूरोक्रेट तो नहीं हूँ, मैं कोई उस लिहाज से डिप्लोमेट तो नहीं हूँ। मैं तो एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हूँ और सियासत को समझता हूँ। लेकिन बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं जिस पे सियासत नहीं की जाती, जो नेशनल नौयत के इश्यूज़ होते हैं। मैं समझता हूँ फैटफ पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कश्मीर पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह मैं समझता हूँ कि कुलभूषण यादव के नुक्ते नज़र या उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। क्यों? आज जो पाकिस्तान कर रहा है वो हिंदुस्तान की चाल को समझ रहा है। अब हिंदुस्तान की चाल को समझें। हिंदुस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया और कुछ तवक्कुआत लेकर गया, जो उनकी तवक्को थी उसमें उनको नाकामी हुई। ठीक, वो चाहते थे कि जनाब वो रिहा भी हो जाए, वो बरीउल ज़िम्मा भी हो जाए, हमारे हवाले भी कर दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ, उनको कामयाबी नहीं हुई। हमसे तकाजा किया गया कि उसे काउंसलर एक्सेस जो है वो दी जाए। हम उस काउंसलर एक्सेस को फुलफ़िल करने के लिए जो हमने कमिट किया है, हम उसको ऑनर करना चाहते हैं। हमने यके बाद दीगर हिंदुस्तान को कई ऑफ़र्स की हैं कि आइए हम आपको काउंसलर एक्सेस देते हैं, और हमने दिया। अब जब भी हम देते हैं तो वो कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान नहीं चाहता, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान बहाने तलाश कर रहा है। हम काउंसलर एक्सेस देना चाह रहे हैं, वो लेना नहीं चाह रहा। वो क्यों नहीं लेना चाह रहा? वो इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि वो पाकिस्तान को दोबारा घसीटना चाहता है ICJ में। और हम अपने इक़दामात से, कानून साजी से, जिस पे हमारे कई दफ़ा नादान सियासतदान उसको समझ रहे नहीं हैं और सियासी रंग दे रहे हैं, वो उनके ट्रैप में आने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के ट्रैप को समझने की ज़रूरत है। वो आपको ICJ में दोबारा घसीटना चाह रहा है, और हम हर वो दरवाज़ा, हर वो खिड़की बंद करना चाह रहे हैं जिससे हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को दोबारा ICJ में लाने का बहाना मिले। सर, ईरान से UN आर्म्स एम्बार्गो उठ गई, इसके ऊपर आपकी क्या रिएक्शन है? कि ईरान कहता है कि इससे बड़ा एक अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी फॉर मिलिट्री एंड डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन ईरान एंड अदर कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान। तो आप इस हवाले से देखिए, सैंक्शंस दो नौयत के, कुछ UN सैंक्शंस थे
और कुछ यूएस सैंक्शंस हैं। यूएस सैंक्शंस अभी बरकरार हैं और यूएन सैंक्शंस में क्योंकि आपको पता है JCPOA में मुख्तलिफ अमेरिका का और बहुत से यूरोपियन और P5 ममालिक का मौक़िफ़ में एक थोड़ा सा झोल है और मुख्तलिफ है। अब हमें देखना है, हम उसको एग्ज़ामिन करेंगे। हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं, हमें अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का भी एहसास है। हम किसी सैंक्शन को वायलेट नहीं करना चाहेंगे और हमें ये भी एहसास है कि ईरान हमारा पड़ोसी है और हमारे उनके साथ तारीख़ी और करीबी रवाबित हैं। तो इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।